الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين. الصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على ادب گاہیش زیری آسمان زرش نادتا نفس کم کردم می آید جنید و بایزی جا و مصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. جواب سلمے طلب کی رفاقت جنت. جواب سلمے طلب کی رفاقت جنت کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں. کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی. خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں، پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے. غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کا. غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں. فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے. فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و عالی رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائے. کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس کی شہرت کا عالم یہ ہے
کہ کوئی مسلمان کا باشعور بچہ ایسا کو نہیں ملے گا جسے وہ آیات کریمہ یاد نہ. یہ سورہ مبارکہ جس کو آپ سورہ فاتحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ تو سبھی کو یاد. اور پھر اس کی پہلی آیت بس اسی کا ترجمہ کر کے بات کو میں ختم کر دوں گا، تھوڑی سی تشریح کر کے. تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، جو مالک ہے سارے جہانوں کا. تمام تعریف جن سے حمد ہو یا حمد کے افراد ہوں، فرد معین ہو یا غیر معین، تمام تعریف کی جتنی شکلیں ہیں وہ مخصوص ہیں اللہ کے لیے. یہ للہ میں جو لام ہے یہ اختصاص کا ہے، اس کے معنی مخصوص. اور لفظ اللہ جو ہے یہ کلمہ جلالت، ایک ایسی ذات کا عالم ہے جو تمام صفات کمال کا جامع ہے. خدا ایسی صفت سے بھی پاک ہے جس میں برائی نہیں تو کمال بھی نہیں. اس کی ہر صفت صفت کمالی. تو تمام تعریف مخصوص ہے رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے. تو بتائیے جناب، سوچیے کہ جب ہم نے اپنا یہ عقیدہ و نظریہ بنا لیا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ تمام تعریف کا مستحق صرف رب تبارک و تعالیٰ ہے. ایک مخصوص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی ذات کے سوا کسی اور میں نہ پائی، ورنہ خصوصیت کیا رہے. تو جب ساری تعریف مخصوص، تو ایسا نظریہ بنانے والوں کو کیا یہ حق ملتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کی تعریف کریں؟ ایک طرف تو آپ یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ تمام تعریف مخصوص، اور دوسری طرف نہ جانے کتنوں کی آپ تعریف کرتے، کوئی حد ہی نہیں. اور قرآن ہمارے دل و دماغ پر پہرا لگا رہا، زبان کو کنٹرول میں کر رہا ہے. تعریف سوچو تو صرف خدا کی، بولو تو صرف خدا کی تعریف. خیر خدا کی تعریف کا تو تمہیں حق ہی نہیں. ہمیں پریشانی یہ ہو گئی کہ ہم نے بھی تعریف کرنے کی اچھی عادت بنا رکھی کہ کبھی ہم چاند ستاروں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی سورج کی تعریف کرتے ہیں، کبھی آبشار کے نغموں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی دریا کی روانی کی تعریف کرتے ہیں. خدا کی جتنی نعمتیں یہاں پر بکھری ہوئی ہیں، نہ جانے کیسے کس کس ڈھنگ سے ہم تعریف کرتے ہیں. اور بھی اس کے بعد تعریف کا سلسلہ کچھ بند نہیں ہوتا. کبھی ہم غوث جیلانی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ہم خواجہ اجمیری کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ہم آقائے نقشبند کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ہم مولائے سہرورد کی تعریف کرتے ہیں. اولیاء کی تعریف، انبیاء کی تعریف، صدیقین کی تعریف، صالحین کی تعریف اور ان کے آثار و منصوبات کی تعریف، جس کو نسبت ان کی ذات سے ہو جائے
اس کی تعریف کرنے کی ایسی عادت بنا لی ہے کہ اسی تعریف کے نتیجے سے کہیں 11ویں کا ظہور ہو رہا ہے، کہیں 12ویں کا ظہور ہو رہا ہے، کہیں 6ٹھیں کا ظہور ہو رہا ہے۔ تعریف کی اتنی عادت، اور قرآن یہ کہہ رہا تجھے کیا حق ہے کسی اور کی تعریف کرنے کا؟ تعریف تو صرف اللہ کی، تعریف تو صرف اللہ کی۔ تم نے اپنے کو کیسے آزاد کر دیا؟ اپنی زبان پر کنٹرول لگاؤ، اپنے دل و دماغ کے اوپر پہرا بٹھاؤ۔ دوستو، یہ حکم جب ہمارے سامنے آیا میں پھر بھی پریشان ہو گیا۔ پریشان یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم ہی تعریف کرنے کے عادی ہوتے تو آج ہی سے ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتے، آج ہی سے ہم اپنے دماغ کو پابند کر لیتے کہ اب غیر خدا کی تعریف کبھی نہیں کرنا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر خدا کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، غیر خدا کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ انصاف سے بتاؤ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انصاف سے بتاؤ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب تجھے خدا نے سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں سے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب سارے دروازے ہم نے تیرے لیے کھول دیے، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر کا مالک بنا دیا، یہ تعریف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو انعام والوں کا راستہ ہے، یہ تعریف نہیں ہے اور کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو پورے قرآن میں غیر خدا کی تعریف، کہیں غوث کی تعریف، کہیں خواجہ کی تعریف، نام کے ساتھ نہیں، ولی ہوتا ہے۔ غوث و خواجہ کا نام تمہیں قرآن میں نہیں ملے گا، غوث و خواجہ کا نام تمہیں قرآن میں تو نہیں ملے گا، مگر اولیاء کی تعریف ہوگی، اور جو ولی ہوگا وہ اس کا مصداق ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اس کا مصداق ہوگا۔ تو پورے قرآن میں غیر خدا کی تعریف، اور پھر کہا تمام تعریف مخصوص۔ بھی ہم اپنے پر پابندی لگا لیتے، اب قرآن پر کیسے پابندی لگائیں؟ احادیث کی کتابوں پر کیسے پابندی لگائیں؟ تعریف سے تو ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو دوستو، اسی راز کو کھولنے کے لیے ہم آپ کا تھوڑا سا وقت لیں گے، اور پھر دونوں باتیں حقیقت ہے، وہ تعریف بھی حقیقت ہے اور سب مخصوص خدا کے لیے ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ ان دونوں کو بات پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، تعریف آپ کسی چیز کی بھی کریں، کسی بھی چیز کی تعریف کریں، بہت سامنے کی بات، یہ مائک ہے، مائک کی تعریف، کیا یہ مائک کی تعریف ہے یا اس کے بنانے والے کی؟ یہ مسجد تیار کی گئی، آپ اس کی تعریف کریں تو اس کے معمار کی تعریف، اس نے بنایا، کیا سمجھے؟ نقش کی تعریف نقاش کی تعریف ہوتی ہے، تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوتی ہے، مصنوع کی تعریف اس کے صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی اب سمجھ میں آ گیا کہ جب خدا ہی سارے عالم کا مالک ہے تو ساری تعریف اسی کی تعریف، ساری تعریف عالم کی جس چیز کی بھی تم تعریف کرو یہ خدا کی تعریف، عالم کی جس چیز کی تم تعریف کرو گے یہ خدا کی تعریف ہے۔ اب اسی فلسفے کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں غوث کی تعریف یہ خدا کی تعریف ہے، خواجہ کی تعریف یہ خدا کی تعریف ہے، رسول کی تعریف یہ خدا کی تعریف ہے۔ تو 11ویں 12ویں یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف ولیوں کی یادگاریں ہیں، بلکہ یہ حمد الہی بھی ہے، حمد الہی بھی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا پیدا کرنے والا وہ نہ ہو، جس کا خالق وہ نہ ہو، مالک نہ ہو، صانع نہ ہو۔ تو جب تم مرزوق کی تعریف کرو گے تو یہ رازق کی تعریف ہوگی، جب مملوک کی تعریف کرو گے تو یہ مالک کی تعریف ہوگی، جب نقش کی تعریف کرو گے یہ نقاش کی تعریف ہوگی۔ اب اس حساب سے اگر دیکھو تو ساری تعریف مخصوص ہے اللہ کی،
ساری تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، یہ تعریف کرنا برائی کرنا، دیکھیے اس مائک کی تعریف کیا تو بنانے والے کی تعریف ہے، اس کو برا کہا تو بنانے والے، تعریف کرو تو بنانے والے کی تعریف، برائی کرو تو بنانے والے کی برائی۔ مگر یہاں ایک خاص نقطے پر ذہن رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچنے لگیں کہ کسی بندے کی ہم نے برائی کی تو یہ خدا کی برائی ہو جائے گی۔ یہ تو پہلے میں آپ سمجھا دوں کہ انسان کے جو صفات ہیں، خوبیاں، مخلوقات کی جو خوبیاں، وہ دو قسم کی۔ ایک خوبی وہ ہے جس کو اختیار کرنے میں اس کی محنت کا کوئی دخل نہیں، خوبیاں دو، اس کو کہتے ہیں کہ اختیاری خوبی اور غیر اختیاری خوبی۔ غیر اختیاری خوبی اسے کہیں گے جس کو حاصل کرنے میں آپ کا کوئی دخل نہیں، آپ کی محنت کا کوئی دخل نہیں۔ مثلا سورج کی روشنی، یہ اسے اختیار کی بات ہے، سورج کو چمکنا ہی پڑے گا چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ چاند کی چاندنی یہ اس سے اختیار کی نہیں کہ چاہے تو چمکے نہ چاہے تو نہ چمکے۔ دریا کی روانی یہ اس کے اختیار کی نہیں ہے کہ چاہے تو بہے اور نہ چاہے تو نہ بہے۔ تو جو چیز ہے پھولوں کی مہک یہ اس کے اختیار کی نہیں ہے، اسے مہک نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ کہ اس میں اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ ایسے انسانوں کے اندر بھی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جس میں انسان کے اختیار کا دخل ہے۔ مثلا ناک و نقشہ، بناوٹ، قد و قامت۔ اگر کوئی ناٹا بنا دیا گیا ہے تو اپنے کو لمبا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی لمبا ہے تو بیٹھ کے ناٹا نہیں ہو سکتا۔ کسی کا رنگ کالا ہے تو وہ گورا نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ خدا نے جو بنا دیا ناک و نقشہ، قد و قامت، یہ خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس میں اس کا اپنا دخل نہیں۔ مگر اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں اس کا دخل ہوتا۔ مثلا علم، ہنر، فن۔ علم تم چاہو حاصل کرو چاہے نہ کرو، مجبور نہیں۔ اور اس کے بعد جتنی محنت کرو گے ویسے علم ہوگا۔ علم میں فرق اس لیے ہے کہ علم میں محنت کا دخل ہے، ہنر میں آپ کی اپنی محنت کا دخل ہے، فن کے اندر آپ کو اپنی محنت کا دخل ہے۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جس کو حاصل کرنے میں آپ کو اپنا کچھ کرنا پڑتا، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھا آپ نے اس بات کو؟ اب خدا کی بنائی ہوئی صفت کی تعریف یہ خدا کی تعریف، اور خدا کی دی ہوئی صفت کی برائی یہ خدا کی برائی۔ اگر تم نے کسی کے ناک و نقشے کی برائی کی، کسی کے قد و قامت کی برائی کی، کسی کی شکل و صورت کی برائی کی تو یہ خدا کی برائی، اس لیے کہ اس نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا۔ اس نے یہ اپنے کو نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے۔ تو اگر اچھا ہے تو یہ خدا کی اچھائی ہوئی، اور اگر یہ برا ہے تو یہ خدا کی برائی ہوئی۔ لہذا ایسی صفات جو خدا کی عطا سے ملے اس کی تعریف خدا کی تعریف، اس کی برائی خدا کی برائی۔ مگر وہ صفت جس میں خود آپ کی محنت کا دخل ہو، اگر ہم اس کی برائی کریں گے تو یہ آپ ہی کی برائی ہوگی، خدا کی برائی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کہا ارے اس کا علم تو بہت کچا ہے تو یہ نہ سمجھے گا کہ خدا کی برائی ہم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے وہ فن میں ناقص ہے، وہ فن میں ناقص ہے، وہ ہنر میں ناقص ہے، تو یہ اسی کی، اس لیے کہ ہنر اور فن اور علم یہ سب چیزیں حاصل کرنے کا اسے اختیار تھا، اس نے محنت نہیں کیا، تو اب یہ برائی اسی کی برائی ہوگی۔ تو اگر ہم کسی کے حسن و جمال کی برائی کریں تو یہ خدا کی برائی، اور اس کے علم و فن کی برائی کریں تو یہ اس فرد کی برائی، یہ اس فرد کی برائی ہوگی۔ عمل کا معاملہ ہے کہ آپ عمل کریں یا نہ کریں تو آپ کا اختیار کی بات ہے۔ اگر ہم آپ کے عمل کی تعریف کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو یہ آپ ہی کی برائی ہو سمجھی جائے گی۔ اس بات کو جب آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا، مگر آپ آئے یہاں پر عجیب معاملہ ہے،
رب کریم نے جس چیز کو ہم سب کے لیے ہمارے اختیار میں دے دیا کہ تم اپنے اختیار سے جتنا چاہو حاصل کرو، جتنا چاہو علم حاصل کرو، جتنا چاہو فن حاصل کرو، جتنا چاہو، یہ اختیاری چیزیں ہیں، مگر جب محبوب کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو یہ اختیاری چیزیں بھی وہاں غیر اختیاری نظر آ رہی ہیں۔ یہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچے جو ہم اختیار کرتے اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، خدا نے محبوب کو زحمت ہی نہیں دی کہ کچھ محنت کرے، محبوب کو زحمت نہیں دی۔ اے محبوب تم نے خود نہیں سیکھا، ہم نے سکھایا ہے، ہم نے سکھایا ہے۔ اے محبوب تم خود نہیں بلند ہوئے، ہم نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تجھے بلند کیا ہے، ہم نے تجھے سکھایا ہے۔ اے محبوب معراج میں تم خود نہیں گئے، ہم لے گئے، معراج میں تم خود نہیں گئے، ہم لے گئے۔ اے محبوب تیرے لیے جو فتح و کامیابی کے دروازے تھے وہ تو نے نہیں کھولے، ہم نے کھولا، ہم نے کھولا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے محبوب تجھے جو کمالات دیے گئے ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، جو صفات سے نوازا کیا ہے، خدا نے دیا ہے، خدا نے دیا ہے۔ تو جو دوسروں کے پاس اختیاری تھی وہ محبوب کے پاس غیر اختیاری، تاکہ محبوب کی ہر صفت کی تعریف خدا کی تعریف کرے اور محبوب کی کسی صفت کی برائی یہ خدا کی برائی ہو جائے۔ زیر آسمان زرش نازک تر نفس گم کردہ میاں یاد جنید و بایزید ہی جا۔ اب رسول کے علم پر اگر تم نے تنقید کی تو یہ خدا پہ تنقید ہو رہی ہے، رسول کی سربلندی پر تم نے تنقید کی تو یہ خدا پہ تنقید ہو رہی ہے، اس لیے کہ رسول تو خود کچھ نہیں بنے، خدا نے جیسا چاہا بنا دیا، خدا نے جیسا چاہا بنا دیا، جیسا چاہا راستہ کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں جناب، تعریف کرنا کچھ آسان کام نہیں، تعریف کرنا کچھ آسان، اس لیے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو اس سے پہلے اس کی معرفت چاہیے کہ نہیں؟ جس کو آپ پہچانتے ہی نہ ہو تعریف کیا کریں؟ جس کی معرفت ہی نہ ہو وہ، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جتنی کامل آپ کی معرفت ہوگی اتنی ہی کامل آپ کی حمد ہوگی۔ جب آپ تعریف کریں گے تو آپ کی تعریف سے خدا کی تعریف کیا ہوگی، بلکہ آپ کی تعریف سے پھر آپ کی تعریف ہوگی۔ یہ آپ کی ذہن کی پہنچ کہاں تک ہے، آپ کی ذہن کی پہنچ کہاں تک ہے، آپ خدا کی تعریف کیا کر پائیں گے، اور اس آپ کی تعریف سے خدا کی معرفت کیا ہوگی۔ پہلے خود تو معرفت ہو، اور جیسی کامل معرفت ویسے ہی کامل تعریف۔ تو دوستو اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کوئی اس لائق ہی نظر نہیں آتا جو خدا کی کما حقہ تعریف کر سکے، کوئی اس لائق ہی نظر آتا، مگر اور مخلوقات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی تعریف کرنے والا ہے، ایک ہی تعریف کرنے والا ہے جس کی تعریف خدا کی تعریف، ایک ہی جس کی تعریف خدا کی تعریف، اس کی معرفت کامل تو اس کی حمد بھی کامل، اس کی معرفت کامل تو اس کی حمد بھی کامل۔ اسی لیے وہ کون ہے؟ اب آپ فرد موجود کی بات کہ حمد محمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا؟ حمد مخصوص ہم وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اب مخصوص حمد میں دو ہی، پہلی مخصوص حمد وہ ہے جو خدا نے خود اپنی کی، اس سے زیادہ بڑی تعریف تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی۔ اور دوسرے نمبر پر مخصوص حمد وہ ہے جو اللہ کے رسول نے تعریف، حمد محمد للہ رب العالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد
क्या तारीफ कर सकोगे? तुम क्या जहां तुम्हारा जहन भी ना जा सके, तसव्वुर भी ना जा सके, बड़े तारीफ करने वाले भी जहां थक गए हो, जहां तक किसी के रसाई ना हो, वो क्या था? और एक बात बताओ, किसी चीज के बारे में आप कुछ सुन ले, अच्छे अंदाज से सुन ले, और एक शख्स है जो देख के आया, तो सुनने वाले की तारीफ ज्यादा पक्की होगी या देखने वाले की? मिसाल के तौर पर किसी शहर में एक साहब घूम कर आ रहे, फिर वो शहर की तारीफ कर रहे, और एक साहब सुन के तारीफ कर रहे, तो दोनों की तारीफ में बड़ा फर्क होगा। तो देख के तारीफ करना और है, सुन के तारीफ करना और है। खुदा की तारीफ तो सबों ने की है, अंबिया ने किया, मुरसलीन ने किया, मलाइका ने किया, सबों ने किया, मगर इन सब की तारीफ सुनी हुई, इन सब की तारीफ किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। एक ने देखने की ख्वाहिश की थी, मगर जब सिफात की तजल्ली डाली गई नहीं देख सका। हजरत आदम से लेकर हजरत मसीह तक आप आओ और पूछो क्या किसी ने खुदा को देखा? नहीं देखा। देखने वाला तो एक ही था। मसलते खुदाबंदी देखो, जो देखने वाला था उसको सबसे पहले पैदा किया, जो देखने वाला था उसको सबसे पहले पैदा किया, भेजा सबके आखिर में, पैदा किया सबसे पहले और भेजा सबके आखिर में। और सिर्फ रसूल के नूर मुस्तफा ही ने खुदा वाहिद अहद को देखा। और जन्नत में जब मोमिनीन जाएंगे तो बिना कैफों कम खुदा जिस तरह दीदार कराना चाहेगा मोमिनीन भी करेंगे अपने अपने मुकाम के लिहाज से। मगर नूरे मुस्तफा ने जो देखा वो तो कोई न देख सकेगा, कोई न देख सकेगा। एक है वाहिद को देखना और एक है वहदत को देखना, एक है अहद को देखना और एक है अहदियत को देखना, एक है बेमिसल को देखना और एक है बेमिसली को देखना। तो ईमान वाले वाहिद की तो ज़ियारत करेंगे, वहदत की नहीं कर सकेंगे। वहदत और अहदियत का फैसला ये तुम्हारी निगाह का नहीं है, ये तुम्हारे इल्म का फैसला। निगाह का फैसला और होता है, इल्म का फैसला और होता है। इल्म की रूह से तुम वाहिद अहद कहोगे, मगर न वहदत को देखा न अहदियत को देखा। मगर एक देखने वाले की बात बताऊं, लम्मा काना अव्वल मखलूकिन खलक़हु अल्लाह तआला काना शाहिदन बिहुदानियतिल हक़ व शाहिदन बिमा अखरज मिनल अदम इलल वजूद। तफसीर रूहुल बयान के अंदर कि जब रसूल सबसे पहली मखलूक थे तो उन्होंने खुदा की वहदानियत को देख लिया, खुदा की बेमिसली देख ली। एक बात बताओ, जब रसूल पैदा हुए, नूरे मोहम्मदी पैदा हुआ, क्या था? कुछ था? न जमीन, न आसमान, न अर्श, न फर्श, न लौह, न कलम, न मलाइका, न अंबिया, न मुरसलीन, कुछ नहीं। अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर। तो जब वो नूर पैदा हुआ तो कुछ नहीं, अर्श नहीं, फर्श नहीं, लौह नहीं, कलम नहीं, जन्नत नहीं, जहन्नम नहीं, मोमिन कोई, मोमिनीन की ये जमात और काफिरीन की ये जमात नहीं, अंबिया और मुरसलीन नहीं, फिर क्या?
मुस्तफा से पूछो जब तू पैदा हुआ तो क्या देखा? तो कहा वाहिद को देखा, उसकी वहदत देखी, अहद को देखा, उसकी अहदियत देखी, बेमिस्ल को देखा, उसकी बेमिसली देखी, यकता को देखा, उसकी यकताई देखी। तो रसूल खुदा की वहदत को, अहदियत को अगर किसी ने देखा है तो चश्मे नूरे मुहम्मदी ने देखा। इसलिए नबी की गवाही बड़ी जोरदार थी। नबी ने गवाही दी ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। आप भी तो गवाही देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। देखा कभी? गवाही दे रहे? बरतानिया छोड़ के कभी गए नहीं और कह रहे नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। सारी दुनिया देखी, जमीन आसमान कुछ देखा कहीं हो? यहीं से बैठे बैठे बेदेखी गवाही। इसका जवाब आप कहिए कि हमारी तो गवाही बेदेखी है, मगर जिसकी गवाही पर हम गवाही दे रहे हैं वो देख के कहना। हमारी गवाही जो है एक देखी हुई गवाही पे मुकम्मल। अब राज समझ में आ गया कि जो पैदा किया पहले भेजा सबके आखिर में, इसलिए कि रसूल अगर पहले ही आ जाते तो किसी और आने वाले की जरूरत क्या थी? पहले ही आ जाते। जब देखा हुआ पहले आ जाता है तो सुने हुए की कौन सुनता? सुने हुए की कौन सुनता? ये तो सिलसिला उसी वक्त सुनने वालों का चलेगा जब तक कि देखने वाला न मिले। अरे भाई आपके यहाँ तो हमेशा, अब तो खैर झगड़ा भी ऐसा लोग खत्म करते जा रहे हैं कि अब तो चांद देखने का मसला यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आसमान देखने के बजाय लोग कागज देखते, बजाय ऊपर देखने के नीचे देखते और फैसला कर देते, और हफ्तों पहले फैसला कर देते। हफ्तों पहले तो यहाँ का तो मामला ही अजीब है, मगर जहाँ भी शरीयत की पाबंदी है और जो लोग भी पाबंद हैं उनका हाल ये हुआ कि आपके मौलाना मकसूद के पास आए, साहब चांद हो गया मौलाना, हो गया चांद हो गया, तुमने देखा? मैंने देखा नहीं, फला से सुना। अच्छा उसको बुलाओ। अब वो आए, मौलाना चांद हो गया, तुमने देखा? तो मैंने नहीं देखा, फला से सुना। था उसको बुलाओ। तो जब तक ये सुनने वाले आए न इनका कलम चल रहा है न दावा निकल रही है। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। और उसके बाद दो ऐसे आगे, मौलाना हमने देखा। तुमने देखा? शरीयत के तकाजे पूरे हुए, फौरन खामोश हो गया। उससे नहीं कहते फला को बुला। अब देखने वाला आ गया ना, तब ये नहीं कहते किसी और को बुलाओ, फौरन फतवा का मजमून तैयार, ऐलान का मजमून तैयार कि गवाही शरई हो गई, कल ईद का दिन है। अब ये जो कुछ कर रहे हैं, इसी दरमियान में दो शख्स और है, मौलाना हमने भी सुना है, हमने भी सुना। अरे बेवकूफ, तुझे पहले आना था जब तूने सुना है। मुझे तो देखने वाला मिल गया है तो मैं तेरी क्या सुनूंगा? मुझे तो देखने वाला मिल गया है तो मैं तेरी क्या सुनूंगा? अगर तूने देखा था और सच्चा था तो पहले तू आता, ये तू बाद में कहां से आ गया? इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि मेरे नबी के बाद अगर कोई बेवकूफ ये कहे मैं नबी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डाल्डा बोलता है कि मैं घी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अरे अगर तू नबी होता तो पहले आता, ये बात में कहां से आ गया? ये गवाही बहुत ही अजीब है। देखो याद रखो, गवाही एक तो होती है इस बात की और एक गवाही होती है नफी की। मैं गवाही देता हूं कि मौलाना फारूक यहाँ हैं, इस बात की गवाही। और ये गवाही बहुत आसान है क्योंकि देखा गवाही दे दिया। ये गवाही बहुत आसान, जिसमें देख लिया और मैंने कह दिया कि वो हैं। और अगर मैं ये कहूं, मैं गवाही देता हूं कि मौलाना यहाँ नहीं है, तो ये उस वक्त तक मैं नहीं कह सकता जब तक पूरा न देखो, कहीं वहां न बैठे हो, कहीं वहां न बैठे हो, कहीं वहां न बैठे, कहीं नीचे न हो, कहीं ऊपर न हो। जब तक सब नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक हम नहीं बोल सकते। जितने मजमे का दायरा हम बनाएंगे वो सब हमको देखना लाजिम, और जब तक देखेंगे नहीं हम ऐसा दावा भी नहीं कर सकते। तो मेरे नबी ने कहा
میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہ فرش پہ، نہ عرش پہ، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی اللہ کے سوا معبود ہے ہی نہیں۔ پوچھا آپ نے دیکھا؟ سب دیکھ چکا ہوں، سب دیکھ چکا ہوں، ساری کائنات کو دیکھ چکا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد وہ دیکھ کے آئے نا، تو پھر یہ جو انبیاء کرام سننے والے تھے، ان سننے والوں کی تائید ہو گئی، ان سننے والوں کی تصدیق ہو گئی، اور تصدیق کرنے کے بعد بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آگے کی کسی مصدق اور کسی مبید کی ضرورت نہیں رہ جاتی، تو وہ تو دیکھ کر تعریف کرنے والا اور بغیر دیکھے سنی ہوئی تعریف کرنے والا اور، اسی لیے رسول کی تعریف ایسا مکمل تعریف کہ ویسے تو سبھی تعریف کرنے والے تھے مگر احمد نام انہی کا ہوا۔ حضرت جبریل بھی تعریف کرنے میں کچھ کمی نہیں کی، حضرت میکائیل نے بھی کچھ کمی نہیں کی، انبیاء و مرسلین بھی حمد کرتے ہی رہے، ان کی زندگی میں بھی کچھ کمی نہیں ہوئی، مگر کسی کا نام احمد نہ ہوا۔ کوئی آدم کے نام سے جانا گیا، کوئی نوح سے پہچانا گیا، کسی کو ابراہیم کہا گیا، کسی کو خلیل کہا گیا، کسی کو مسیح کہا گیا، کسی کو عیسیٰ، کسی کو موسیٰ، کسی کو داؤد، کسی کو یعقوب، کسی کو یوسف، کچھ بھی کہا گیا، مگر اس گروہ انبیاء میں ایک ہی ہے جس کو احمد کہا گیا، اس گروہ انبیاء میں ایک ہی ہے۔ اور سرکار نے بھی اپنا تعارف، انا عبد فی العرش واحمد فی السماء ومحمد فی الارض ومحمود فی السماء۔ میں جب عرش پہ تھا تو شان احدیت لیے ہوئے تھا، میں جب عرش پر تھا تو شان احدیت لیے ہوئے تھا، آسمان پر آیا تو احمد ہو گیا، زمین پر آیا تو محمد ہو گیا، اور قیامت میں اٹھوں گا تو محمود کہا جاؤں گا، قیامت میں اٹھوں گا تو محمود کہا جاؤں گا۔ احمد کے معنی سن لو، بے شمار حمد کرنے والا، اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بے شمار حمد کی جائے۔ محمد وہ ہے جس کی بے شمار حمد کی جائے، اور احمد وہ ہے جو بے شمار حمد کرے۔ تو سرکار جب ملائکہ میں ہے تو احمد ہے، جب ملائکہ میں ہے تو احمد ہے، وہ سب حمد کرنے والے، ان حمد کرنے والوں میں یہ بے شمار حمد کرنے والے، یہ بے شمار حمد کرنے والے، اور یہاں آئے تو محمد، اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو محمود۔ اچھا، محمد اور محمود میں ایک فرق اور ہے، محمد وہ ہے جس پہ لوگ درود بھیجیں تو نیزہ بھی دکھائیں، پتھر بھی برسائیں۔ محمد وہ ہے جس کو لوگ اچھا کہیں تو برا بھی کہیں۔ محمد وہ ہے جس پر لوگ جان چھڑکیں تو راہ میں کانٹے بھی بچھائیں۔ محمد وہ ہے، مگر محمود وہ ہے کہ اپنا بھی تعریف کرے، پرایا بھی تعریف کرے، کوئی کانٹا بچھانے والا نہیں، کوئی برا کہنے والا نہیں۔ جب مقام محمود پر یہ پہنچیں گے تو جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام بھی وہاں وسیلے سے شروع ہوگا، ان کا کام بھی وہاں وسیلے سے شروع ہوگا۔ یہاں ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، رکھی کی رکھی رہ جائیں گی، مگر محمود کی شان ہی عجیب ہے۔ جب وہ مقام محمود پر ہوں گے تو سارے انبیاء و مرسلین، اولین و آخرین، کافرین و مومنین، مشرکین و موحدین، مخلصین و منافقین، سب ایک زبان ہو کر کے تعریف کریں گے، سب ایک زبان ہو کے تعریف کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ منظر بھی عجیب ہوگا کہ جب جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے دیکھے گا کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، جب جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے دیکھا گا، اور جنتی کتنے خوش ہوں گے جب جانے سے پہلے ہی سمجھ لیں گے ہم نے کس سے محبت کی تھی، ہم نے کس سے محبت کی تھی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تو احمد کی معرفت کامل تو ان کی حمد کامل، تو ان کی حمد محمد للہ رب العالمین۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ایسا کامل کہ سرکار نے جس طرح سے خدا کی حمد کی، خدا نے اسی کو فرض کر دیا، جس طرح سے حمد کی، نماز جس طرح سے سرکار نے پڑھی، اسی طریقے سے نماز ہم پر فرض کر دی گئی۔ آپ کہیں گے کیا معاملہ؟
नमाज का तरीका तो हज़रत जिब्रील ने आके बताया था। नबी ने कहाँ पहले से पढ़ा था? अरे नहीं भी, ज़रा अक्ल से काम लो। नमाज फर्ज कहाँ हुई? मेराज में। तरीका बताने के लिए हज़रत जिब्रील कब आए? जब सरकार यहाँ वापस आ गए और उसके दूसरे रोज से शुरू हुआ तरीका बताना। आया ख्याल में? मगर जब रसूल जा रहे थे तो बैतुल मुक़द्दस में इमामत किया। बैतुल मुक़द्दस में इमामत किया। और किसका? अंबिया मुरसलीन। अंबिया मुरसलीन पीछे हैं, नबी इमाम है। और आप जानते हैं कि इमाम वही बनेगा जो मसाइल ज्यादा जानता हो, अहकाम जानता हो, तरीका जानता हो, पढ़ने पढ़ाने का रास्ता। ऐसे जाहिल को तुम इमाम बताओगे जो उठना बैठना भी न जाने? ऐसे ना समझ को। और क्या बताओ कि जब रसूल गए थे तो उन्हें पहले नमाज की ट्रेनिंग दी गई थी क्या? क्या मेराज में नमाज की ट्रेनिंग के बाद गए थे? नहीं, पढ़ने का जो मामूल था वो पहले ही से जानते थे। नमाज लेने जा रहे हैं, नमाज पढ़ा के जा रहे हैं। नमाज लेने जा रहे हैं, नमाज पढ़ा के जा रहे हैं। ताकि कोई ये ना समझे कि इन्हें तरीका मालूम नहीं था। कोई ये ना समझे कि इन्हें तरीका मालूम नहीं था। तो देखो ऐसा काबिल हम तो मोहम्मद रब्बिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हमद जो है ये अल्लाह के लिए मखसूस। तो जैसा पढ़ा वैसे। खुदा एक बात बताओ, इंसाफ से बताओ, खुदा की इबादत करनी है ना? खुदा हर जुबान का मालिक और खालिक है कि नहीं? तुम किसी जुबान में खुदा को याद करो, बुराई क्या है कि नहीं? बल्कि आप अपनी जुबान में याद करो तो आप तो ज्यादा समझेंगे ना, दिल में रक़्क़त पैदा होगी और आपको पता चलेगा कि अपने वालिद साहब क्या कह रहे। तो क्या नमाज पंजाबी में शुरू कर दे? बंगाली, उर्दू, हिंदी, गुजराती, जो जुबान हम समझते हैं उसमें नमाज नहीं, और जो नहीं समझते उसी में नमाज। समझो चाहे ना समझो, मगर पढ़ो उसी जुबान में जिसमें हबीब ने पढ़ा। हबीब की हम जितना मुकम्मल, उनकी जुबान भी कामिल, उनका किबला भी कामिल, उनकी अदाएं भी कामिल। और देखो खुदा की रहमत तो हर तरफ है ना। तो कभी कभी कोहे तूर की तरफ चेहरा कर लो, कभी कभी बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा कर लो, नहीं काबा ही की तरफ। अच्छा जनाब, खुदा को याद करने के लिए कभी खड़े होके याद करो, कभी बैठ के करो। सबसे अच्छी अदा तो ये है कि सजदे में रहो, सब पढ़ लो। सजदे में रहो और खुदा को जितना याद करना कर लो। इससे ज्यादा आजिज़ी है किसमें? सजदे से बढ़ के आजिज़ी कहने। मगर कहा नहीं, इतनी आजिज़ी मत दिखाओ ये रसूल की इताअत के बाहर हो जाओ। ऐसी आजिज़ी हमें नहीं चाहिए, ऐसी आजिज़ी हमें नहीं चाहिए। पाबंदी के साथ आजिज़ी होनी चाहिए, इत्तिबा इताअत के साथ आजिज़ी होनी चाहिए। ए मुझे याद करने वाले, तू किसी जुबान में मुझे याद कर, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर 5 वक्त उस जुबान में याद कर जिसमें मेरे महबूब ने याद किया था। ए मुझे याद करने वाले, तू जिस तरफ चेहरा करके मुझे याद करना चाहता कर ले, मगर 5 वक्त उधर चेहरा कर जिधर मेरे महबूब ने किया था। ए मुझे याद करने वाले, तू जैसे भी बैठ के, खड़े होकर, लेट के, करवट चल फिर जैसे भी चाह मुझे याद कर, मगर 5 वक्त वैसे याद कर। कभी खड़ा हो जा, रुकू में भी जा, सजदे में भी जा, बैठ भी जा, जिस तरह मेरे महबूब ने याद किया था, जिस तरह मेरे महबूब ने मुझे याद किया था, तो वैसे याद कर। तू नहीं जानता कि जब तू खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ नजर आता है, और जब तू रुकू में जाता है तो अहमद की हे बन जाता है, और जब तू सजदे में जाता है तो अहमद की मीम बन जाता है, और जब तू बैठता है तो अहमद की दाल बन जाता है, जब तू बैठता है तो अहमद की दाल बन जाता है। मैं चाहता ये हूँ इबादत मेरी हो, तस्वीर अहमद की हो, इबादत मेरी हो, सुभान अहमद की हो, इबादत मेरी हो, अदाएं अहमद की हो, इबादत मेरी हो, किबला अहमद का हो। हम तो मोहम्मद की हामद ही अल्लाह के लिए है। मार्फत कामिल तो हामद भी कामिल। उनकी अदा का नाम ही हमद हो गया। वो जहाँ चल पड़े वहाँ चलना हमदे इलाही, वो जहाँ बैठ जाए वहाँ बैठना हमदे इलाही। जरा सा आप सोचो, हाजियों से पूछो जाके क्या करके आते, जाके क्या करके आते?
حج فرض جو استطاعت والے ان کو فرض ہے نا. اب استطاعت والوں کو بلایا گیا آؤ فرض ادا کرو آؤ فرض ادا کرو. جب ہم وہاں پہنچے تو کیا کہا گیا؟ یہ میرا گھر ہے اس کا چکر لگاؤ. فرض کے نام پر بلایا گیا. حجر اسود کو بوسہ دو, مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, صفا مروا کی صحیح کرو, عرفات میں دن گزارو, مزدلفہ میں رات گزارو, مینا میں آ کے رمیے جمار کرو. ہم حیران تھے کہ خدا کا فرض کہہ کے بلایا گیا, کیا خدا نے کبھی اس گھر کا چکر لگایا؟ کیا خدا نے کبھی صفا مروا کی صحیح کی؟ کیا خدا نے کبھی مزدلفہ میں رات گزاری؟ کیا خدا نے کبھی عرفات میں دن گزارا؟ کیا خدا نے کبھی رمیے جماعت کیا؟ یہ معاملہ کیا؟ جواب نہ تھا, یہ میرے محبوب کی سنت ہے, یہ میرے محبوب کی سنت ہے, اور میں نے اسے فرض اس لیے کیا ہے تاکہ میرے گھر کے سامنے آ کر ان کی یاد بناؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. دوڑنے کی بات ہے, ان کی یاد مناتے چلے جاؤ, میری بارگاہ میں آؤ اور ان کی یاد مناؤ. یہ میرے محبوب کی سنت ہے, اور ایسا منانا کہ جیسا انہوں نے کیا ہے ویسے ہی کرنا. تیری عقل نہیں چلے گی. عرفات میں میرے محبوب نے مغرب کے وقت بھی مغرب کی نماز چھوڑ دی, تو تجھے بھی چھوڑنا. کتنا بڑا متقی تو بنے, پڑھنے نہیں دیا جائے گا. محبوب نے چھوڑ دیا ہے تو تجھے بھی چھوڑنا. اور پھر محبوب نے اس نماز کو مزدلفہ میں ادا کیا عشاء کے وقت. جب وقت آیا تو نہیں پڑھا, وقت نکل گیا تو پڑھا, اور وہ بھی قضا نہیں پڑھی, ادا پڑھی. وہ بھی قضا نہیں پڑھی, وقت میں ادا نہیں ہونے دے رہا, اور وقت نکل گیا قضا نہیں ہونے دے رہا, قضا نہیں ہونے دے رہا, وقت نکل گیا اب قضا نہیں پڑھو ادا پڑھو. جب آپ کہیں گے وقت تو نکل گیا ہم کیسے ادا پڑھیں, کہا بھی یہی تو محبوب کی ادا ہے, وہی محبوب کی ادا ہے, انہی کی ادا کا نام ہی تو حمد الہی ہے. جو محبوب نے کیا وہی کرو. اچھا بتاؤ, روزہ بہت بڑی دولت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے بڑی عبادت. عید کے دن رکھ کے دکھاؤ, اتنی بڑی عبادت کیوں چھوڑو, عید کے دن رکھو. حج بہت بڑی عبادت ہے, ربیع الاول میں کر کے آؤ. نماز بہت بڑی عبادت ہے, ذرا طلوع و غروب اور زوال کے وقت پڑھ کے دکھاؤ. مجرم کیوں, جب حبیب نے نہیں پڑھا تو عبادت کیسے بنے گی؟ جو کام حبیب نے نہیں کیا یہ تو مصطفیٰ کے کرنے سے عبادت ہے. جب وہ کر دے تو عبادت, جب رک جائے تو رکنا عبادت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلان حضور شیخ الاسلام, الحمدللہ رب العالمین. سرکار کو ایسا سنوارا گیا. اچھا ایک بات یہاں پہ بتا, ایسا کہ صدیق اکبر نے تو ایک بات کہی, عرفت ربی بمحمد, میں نے اپنے رب کو محمد سے پہچانا, رب کو محمد سے پہچانا. اچھا ان کا بھی انداز کلام پڑھا نکالا, عرفت ربی بمحمد, میں نے اپنے رب کو محمد سے پہچانا. اور پھر کہا عرفت محمد بربی, اور میں نے محمد کو اپنے رب سے پہچانا, محمد کو اپنے رب سے پہچانا, اور رب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا. عرفت ربی بمحمد, کیا مطلب؟ پہلے میں نے محمد عربی کی شان دیکھی, شان دیکھی, کمال دیکھا, جمال دیکھا, کمال کی انتہا پہ پایا, جمال کی انتہا پر پایا, ساری خوبیوں والا پایا, جامع الصفات پایا, خدا کے کلمات صفات تمجیدی اور صفات تنزیہی کا پیکر پایا, اس کا جلوہ پایا, تجلی پائی. ان کو دیکھتا گیا رب کو پہچانتا گیا, ان کو دیکھتا گیا رب کو پہچانتا گیا. کیسے؟ سوچا جب لینے والے کا یہ حال ہے تو دینے والے کا کیا حال ہے, جب سنورنے والے کا یہ حال ہے تو سنورنے والے کا کیا حال ہے, جب بندے کی یہ قدرت ہے تو بندہ نواز کی کیا قدرت ہوگی, جب بندے کا یہ علم ہے تو بندہ نواز کا علم کیا ہوگا.
इनका इख्तियार देखा तो उसका इख्तियार समझ लिया, इनकी कुदरत देखी तो उसकी कुदरत समझ ली, इनका इल्म देखा तो उसका इल्म देख लिया, यहाँ का कमाल देखा तो उसका कमाल। और अब तो रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद को देखता गया रब को पहचानता गया, मोहम्मद को देखता गया रब को पहचानता गया। ये तो ऐसे ही है जो किसी आईने पे नजर जमाए हुए है और कह दे कि हमने सूरज को आईने से पहचाना। आईने में जो चक्कर खाता हुआ एक जलवा है सूरज का, उसको आप देख रहे हैं और उसकी मार्फत आपको हो रही है। आसमान वाले सूरज की आप मार्फत कर रहे हैं तो जलवे पे नजर है, साहिब जलवा को समझ रहे हैं, जलवे पे नजर है, साहिब जलवा को समझ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने रब को पहचाना, मोहम्मद अरबी के जरिए पहचाना। और फिर उलट के कहते हैं वारफ्त मोहम्मदन बिरब्बी, वारफ्त मोहम्मदन बिरब्बी, मैंने मोहम्मद को रब से पहचाना इसलिए कि हमने रब की कुदरत देखी, उसकी शान देखी। और क्या देखा, कैसा कादिर मुतलक है, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांद और सूरज के चिराग जलाए, सितारों की कंदीलें रोशन की, आबशार के नगमे जारी किए, दरिया को रवा दवा किया, सारी कायनात को पैदा किया, नेमतों से भर दिया इस कायनात को, नेमतों से भर दिया इस कायनात को। और उसके बाद भरने के बाद कहता क्या है, मताउ दुनिया कलील, मताउ दुनिया कलील। अरे जिसको तू ज्यादा समझता है ये मेरे लिए कलील है, ये मेरे लिए कलील है, इतना गया। और उसके बाद जब खुदा से पूछा गया कि ए खुदा ये बता, ये सारी कायनात तूने किसके लिए बनाई है, किसके लिए, फर्श जमीन का फर्श किसके लिए बिछाया? कहा ए बंदे तेरे लिए। आसमान का शामियाना किसके लिए लगाया? ए बंदे तेरे लिए। चांद और सूरज किसके लिए मुसख्खर किए? ए बंदे तेरे लिए। तो बंदों के लिए खुदा ने जो कुछ बनाया, ये पूरी कायनात बनाई, इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम, ये सारी दुनिया जो है ये तुम्हारे लिए पैदा की गई है। तो जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा किया उसको इतना बढ़ा दिया, और जिसको अपने लिए पैदा किया, जिसको अपना महबूब बनाया, जिसको अपना महबूब बनाया उसको कितना सवारा होगा, उसको कितना दिया होगा, उसको कितना बनाया होगा। अरे सारी दुनिया को कलील कहने वाला अपने महबूब के खुल्क को अजीम कह रहा, अपने महबूब की सिफात को कसीर कह रहा। देखो तो अब समझ में आ गया। तो रसूल को पहचानना भी आसान है। और वाकई दोस्तों जरूरत थी रसूल की, वरना खुदा की मार्फत कामिल न होती, लोग पहचान नहीं पाते। एक सूरत की जरूरत थी कि जिसको देखो और खुदा पहचाना, और इतनी मुकम्मल वो तस्वीर होनी चाहिए जिससे मुसव्विर का कमाल जाहिर हो। नाकिस तस्वीर से कुछ नहीं होता, जिस तस्वीर में कमी हो उससे मुसव्विर को आप नहीं पहचान सकते। मुसव्विर को कामिल पहचानना है तो कामिल तस्वीर देखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं एक बात बताऊं, देखो आप किसी मुसव्विर के तस्वीर खाने में जाइए उसकी कमाल को देखने के लिए। अब बहुत सारे मुसव्विर, अब एक अपने तस्वीर खाने में आपको ले गया और आप भी फनकार हैं, तो आपने जब तस्वीरें देखी तो 10 तस्वीरें लगी, 10 में कोई ना कोई नक्स, कोई ना कोई ऐब। जब आप बाहर निकले तो आपसे पूछे मुसव्विर कैसा है, तो आपने फन में नाकिस है, एक भी कामिल तस्वीर नहीं बना सका। अब अगर वो कामिल हो तो हो मगर दलील नहीं है, अगर वो कामिल हो तो हो मगर दलील नहीं है। हर तस्वीर नक्स, हर तस्वीर में कमी, हर तस्वीर में कमी है, उसके फन में कमी। ये आपका फैसला ये होगा। दूसरे तस्वीर खाने में आप गए, वहां आपने देखा वहां भी 10 तस्वीरें लगी, 9 में कोई ना कोई ऐब था, एक बिल्कुल कामिल थी। 9 में कोई ना कोई ऐब था और एक बिल्कुल कामिल थी। अब जब आप निकले हमने क्या अब इसके बारे में क्या कहना, अब मुसव्विर तो कामिल है, कामिल है। अगर वो कामिल ना होता तो वो 10वीं कामिल कैसे होती? अगर वो फन में अपने कामिल ना होता तो 10वीं। अब रह गया ये 9 में जो कमी है इसमें कोई उसकी मसलहत होगी, इसमें से कोई हुकूमत होगी, ये वो जाने, ये उसकी हिकमत और मसलहत वो जाने। मगर 10वें का कमाल बता रहा है कि फनकार कामिल है, 10वें का कमाल बता रहा है कि फनकार कामिल है। दोस्तों अगर इसी हिसाब से कोई दहरिया खड़ा हो जाए और मुसलमानों से कहे ये मुसलमानों दुनिया का पैदा करने वाला
کوئی نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی ایسا ہاتھ پاؤں پیدا کرنے والا نہیں، کوئی اس کائنات ارضی کا مصور کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اپنے فن میں ناقص ہے، اگر ہے تو اپنے فن میں ناقص ہے۔ اب دونوں طرف سے حملہ کر رہا، ایک تو وجود کا انکار کر رہا، اور وجود اگر اگر بغیر کہہ کے مانتا بھی تو ہے تو ناقص کہہ رہا۔ ہاں کہ دیکھو کوئی بھی تصویر اٹھاؤ جہاں اس میں رحمت کا پہلو ہے وہاں زحمت کا بھی پہلو ہے۔ کوئی تصویر اٹھا کے دیکھو، کوئی بھی چیز اٹھاؤ، کوئی بھی نعمت اٹھاؤ، یہ آگ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے مگر کبھی تمہارا گھر بھی جلا دیتی ہے۔ اس وقت آگ عذاب الہی سے ہی تمہیں نظر آئے گی۔ یہ پانی تمہاری پیاس بجھاتا ہے تو کبھی کبھی تمہارے جہاز کو بھی الٹ دیتا ہے، کبھی کبھی تمہاری بستیاں اڑا لے جاتا ہے۔ یہ سورج اس سے تم روشنی لیتے ہو مگر کبھی کبھی اس کی کرنیں تمہاری جان بھی لے لیتی ہیں۔ یہ چاند، اس کی چاندنی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے تموج کے ساتھ بڑے بڑے جہازوں کو الٹ دیتی ہے، نہ جانے کتنوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ذرا سا دیکھو دنیا کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھو، اس میں رحمت کا بھی پہلو ہے، اس میں زحمت کا بھی پہلو ہے۔ یہ پتھر یہ ہمارے گھروں کو بھی بناتا ہے، صحیح بات ہے، مگر اگر کسی کے دیوانے کے ہاتھ میں ہو تو وہی پتھر، اگر کسی دیوانے کے ہاتھ میں ہو تو راستہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ایک دیوانہ رہتا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر رہتا ہے، سر بھی توڑ دیتا ہے۔ معلوم یہ ہو کہ ہر چیز میں رحمت کا بھی پہلو ہے، زحمت کا بھی پہلو ہے۔ تو یا تو کوئی مصور نہیں، یا ہے تو اپنے فن میں کامل نہیں، اپنے فن میں کامل نہیں۔ تو جو لوگ ہر تصویر کو ناقص سمجھتے ہیں وہ دہریے کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں۔ جو لوگ ہر تصویر کو ناقص سمجھتے ہیں وہ دہریے کا جواب نہیں دے سکیں گے، مگر یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے کہ اگر میرے خدا کا کمال تجھے دیکھنا ہے تو دیکھ لے تصویر محمدی کو، دیکھ لے تصویر محمدی کو۔ یہی ایک ایسی تصویر ہے جو رحمت ہے تو صرف رحمت ہے، یہی ایک ایسی تصویر ہے، کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی گمان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا دیکھو ایسا رحمت کہ کسی حال میں رحمت مجروح نہ ہو سکی، ایسا دیکھو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، یہ کہیں کہ کمانڈر ان چیف نہیں رہے، سپہ سالار نہیں رہے، غزوات میں رہے، جنگ کر رہے ہیں، کمان کر رہے ہیں، مگر کسی کا سینے پر نبی کا نیزہ نہیں آ رہا، کسی کے سینے پر نبی سے کے کمان کا نکلا ہوا تیر نہیں لگ رہا ہے، کسی کے گلے کو نبی نہیں کاٹ رہے ہیں، یعنی جنگ بھی کر رہے ہیں اور رحمت بھی بنے ہوئے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں اور رحمت بھی بنے ہوئے ہیں، صرف رحمت، صرف رحمت۔ انتہا ایک وقت ایسا ہوا تھا جب سرکار کے ایک عمل سے اذیت پہنچی تھی کافروں کو۔ اشارہ کر دوں کہ شب ہجرت جب سرکار نکلنے کے بعد وہ جو کنکری پھینکی وہ کنکری لوگوں کے آنکھوں میں پہنچی تو آنکھ دکھنے لگی، آنکھ بند ہو گئی، تو اذیت تو پہنچی نا۔ تو رسول کی سیرت میں ایک واقعہ ایسا ملا کہ نبی نے کافروں کی آنکھوں کو اذیت پہنچائی۔ ایک ایسا وقت تھا جس سے رحمت مجروح ہوتی نظر آ رہی تھی، جس نے کبھی پھول کی پتی سے نہیں مارا، اس نے آنکھوں کو دکھ کیسے پہنچایا۔ مگر دوستو ہمارے سوچنے سے پہلے ہی آیت آ گئی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب یہ جو تو نے پھینکا تو نے نہیں پھینکا، تو تو صرف رحمت ہے، تو تو صرف رحمت ہے، یہ تو نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا۔ تو صرف رحمت ہے۔ اور انتہا کی بات، اس سلسلے کی آخری بات عرض کر دوں، جہاں آپ بہت قہر کا مظاہرہ کرتے ہیں وہاں بھی رسول رحمت نظر آتا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں خدا کا ذکر ہو اور مصطفیٰ کے ذکر نہ ہو۔ کلمے میں دونوں کا ذکر، اذان میں دونوں، نماز میں دونوں، ہر جگہ جہاں جہاں اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، جہاں جہاں میرا ذکر
वहां तेरा जिक्र, मगर एक मुकाम है, जब आप जानवर को लुटाते हैं, गले पे खंजर रखते हैं, छुरा रखते हैं और क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। यही वो मुकाम है जहाँ खुदा का जिक्र है, मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं। ये वो मुकाम है जहाँ खुदा का जिक्र है, मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं। क्यों? ये कहर का मुकाम है जहाँ कहार का जिक्र होगा, रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र होगा, रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र नहीं होगा, वो सिर्फ रहमत है। वो तस्वीर मोहम्मदी ऐसा है कि हज़रत हसन भी कह चुके, कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। ऐ महबूब, तुझे खुदा ने हर ऐब से ऐसा पाक व साफ करके पैदा किया, ऐसा लगता है कि तुझको तेरी मर्जी से बनाया, ऐसा लगता है कि तुझको तेरी मर्जी से बनाया। वाजबल मिन कलम तरक़त ऐनी वाकमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आपसे ज्यादा हसीन और जमील तो मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं, और देखे भी तो कैसे देखे, आपसे ज्यादा काबिल तो किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया, किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। और दोस्तों, ये सिर्फ चाहने वालों की बोली ही नहीं है, बल्कि देखो वो वक्त याद करो कि जब एक शख्स ने सरकार के ऊपर तंज किया था, अबू जहल ने सरकार को बदसूरत करार दिया था, और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर से रहा नहीं गया और कहा कि अल्लाह के रसूल, आपसे ज्यादा हसीन और जमील तो मैंने किसी को नहीं देखा। सरकार ने दोनों का जवाब एक ही दिया था, सदक़ता। अबू जहल का जवाब सदक़ता, सिद्दीक़ अकबर का जवाब सदक़ता। तूने भी सच कहा, तूने भी सच कहा, तूने भी सच कहा, तूने भी सच कहा। और हज़रत जिब्रील आए, जब हज़रत जिब्रील कहते हैं कि आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा। अब ये गवाही सिर्फ मक्के वाले की नहीं है, मदीने वाले की नहीं है, अरब वाले की नहीं है, हिजाज वाले की नहीं है, ये गवाही उसकी है जो सदरा से लेके तहतुस्सरा तक देख रहा है, सदरा से लेके तहतुस्सरा तक देख रहा है। काफा कहा करती दाम मेरे बुता वर्दी दाम बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी गई मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने जमीन के मशरिकों और मगरिबों को उलट पलट कर देख लिया। आपसे ज्यादा हसीन और जमील कहीं पाया ही नहीं, आपसे ज्यादा काबिल व अकमल मुझे मिला ही नहीं। निगाह जिब्रीली ने ये फैसला कर दिया, मगर सहाबा तो बोल पड़े थे कि हुजूर, आपने अबू जहल को भी सदक़ा कह दिया, आपने सिद्दीक़ अकबर को भी सदक़ा किया। तो सरकार ने अच्छा जवाब दिया, कहा देखो मेरी हैसियत आईने की, और आईने के अंदर सफाई होती है, तहारत होती है, पाकीज़गी होती है। अब जो देखता है जैसा होता वैसी नजर आता है, अब वो देखता जो है जैसा नजर आता है वैसे ही है। तो जो हुसैन है वो मुझे हसीन समझ रहे हैं, जो इल्म वाले हैं वो इल्म वाला समझ रहा है, जो जाहिल है वो जाहिल समझ रहा है, जो बेअख्तियार है वो बेअख्तियार समझ रहा है, जो मजबूर है। तो अब वो जब मेरे बारे में कोई बात कोई कहे तो समझ लेना ये मेरी सिफत नहीं, ये उसकी सिफत है, ये खूबिया ये उसकी सिफत है। उसका चेहरा ही जब बिगड़ा हुआ है तो अच्छा कैसे नजर आए। आईना तो सिर्फ आपको दिखा देता, अपने को नहीं दिखाता। आप जब जाते हैं, आपने सही नहीं सुना होगा कि किसी इलाके में आईना नहीं था, मिल गया एक साहब को आईना बड़ा हुआ, देखा तो अपनी सूरत, हाँ मेरे अब्बा जान एक जमाना हुआ चले गए, मिल गया ये मेरे अब्बा जान, मेरे अब्बा जान। अब्बा जान समझ कर क्यों लाया, ला के अलमारी में खामोशी से रख दिया। अब जब देखो सुबह साहब खोलता है, देखता है, बंद कर देता। बीवी उसकी जो थी नहायत काली कलौटी करीबुल मंजर चेचक सदा, उसने सोचा ये क्या रोज देखते, क्या रोज देखते। एक मरतबा के तो मौजूदगी में खोल के खुद देखा, अच्छा ये बात है, इस काली कलौटी को छुपा रखा, इस बदसूरत को छुपा रखा, ये राज है। आने दो तो बताती हूँ, आने दो फिर बता। अब वो आए, निकट गई, किसको रखा, और मेरे अब्बा जान है, कहाँ के अब्बा जान है, कहाँ क्या। अब मैं जाकर देखता हूँ, देखा हाँ साहब मेरे तो अब्बा जानते हैं। अच्छा मैं देखती हूँ, फिर नहीं वहाँ औरत है। अब ये कहती वो औरत, वो कहता अब्बा जान। शोर इतना हुआ कि करीब के पादरी तक बात पहुंच गई। उसने भी कभी आईना नहीं देखा था, उसने भी नहीं देखा था। आया कि क्यों लड़ रहे हो, कहा
ابھی معاملہ ہمارا یہ ہے، میں نے اپنے ابا جان کو وہاں رکھا، یہ کہتا کہ یہ کہتی ہے عورت ہے، اب آپ بھی فیصلہ کرو۔ اچھا میں جاتا ہوں، جا کر دیکھا کہ تم دونوں بے وقوف ہو، نہ کسی کے ابا جان اس میں ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی پادری ہے، اس میں کوئی پادری ہے، یہ یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیب میں لے کے چلا گیا، جیب میں لے کے چلا گیا، آئینے میں کچھ نہیں تھا، جو جیسا تھا اس کو وہی نظر آیا، جو جیسا تھا اس کو وہی نظر آیا۔ صدیق و اکبر حسین و جمیل تھے، سرکار کو حسین دکھائی پڑے۔ ابو جہل قبیح صورت تھا، اس کو قباحت نظر آئی، وہی نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا، نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ محبت کی نظر اور ہوتی ہے، عداوت کی نظر اور ہوتی ہے، جہل کی نظر اور ہوتی ہے، علم کی نظر اور ہوتی ہے، پستی کی نظر اور ہوتی ہے، بلندی کی نظر اور ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بات ہو تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو ایسا کامل و اکمل بنایا اور اپنی معرفت ایسی بخشی کہ انہی کی تعریف خدا کی تعریف۔ حمد محمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين واحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان واحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك الحسيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحمد عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.